اس لیے ایمان کی طاقت مجاہدوں کی مقدار میں ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں۔ جس وقت کا جو حکم، اس وقت میں حالات میں سردی زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہو، بھوک زیادہ ہو اور چاروں طرف سے خطرہ، ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہمیں اللہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، حضور نے کیا کیا ہے۔ 14 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی، گھر کے لوگ، اسی لیے قرآن نے جو آیت میں نے پڑھی نا، حسب الناس اجترکوا یقول، اتنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیں گے، لنفتن، ہم نے پہلوں کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھا۔ اصل فتنہ کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے آگ کی وہ بھٹی جس میں سونے کو نکھارا جاتا ہے۔ سونا تو ڈلا ہے، ایک ڈلا ہے مٹی میں چھپا ہوا ہے، کان میں سے نکالا ہے، اب اس کا وہ بیگم کا ہار اور دلہن کی سجاوٹ، وہ سارا وہاں تک پہنچنا ہے کہ اس کے لیے بہت سارے مرحلے آتے ہیں۔ جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، مختلف حالات کہ یہ سب نکھار لانے کے لیے، ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لیے، ایمان کمال کی طرف چلتا چلا جائے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اگر نام رکھتا تو تحریک ایمان، کہ روزانہ جیسے صبح شام ہوتی ہے اور سارے طبقات کی راتیں بھی ہوئی، روزانہ اس محنت کے ذریعے ہمارا مزدور، ہمارا سیٹ، ہمارا نوکر، ہمارا کوئی عہدے دار، لکھپتی کروڑپتی، اللہ ہی سے سب کچھ، اس کے خیر سے کچھ نہیں، اس ایمان میں، اس یقین میں روز ترقی کر رہا ہوں حرکت کی طرف۔ اب یہ ایمان مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو 3 مرتبہ تیر نکالا تھا، واپس ڈال دیا، واپس آئے، کارگزاری سنا دی۔ وہ 10-10 کی جو جماعتیں بنائی تھی وہ خندق کھود رہے تھے۔ بعض صحابہ اچھے مضبوط، تو جب ان کا کام پورا ہو جاتا تھا تو بعض صحابہ تو قبضے پر، اچھا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جن مسجدوں میں کام صحیح اور 5 اعمال اور مسجد کے سارے ساتھی، کیسے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتقین۔ سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، یعنی بیت اللہ کے بعد ہوئی مسجد قباء، وہاں سے حضور تشریف لائے تھے مدینے میں، وہ مسجد قباء ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، پیارے نبی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، یہاں آپ کا قیام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا قالین اٹلی سے آیا ہے، اس کا فانوس فرانس سے آیا، اس کے لیے وہاں تو چراغ بھی نہیں ہے۔ یہ مسجد زیادہ حقدار کیوں ہے؟ فیہ رجال، اس کا آدمی کہنا، آدمی تو سب ہے، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ آدمی ہو گیا، آدمی اتنا نہیں ہے۔ یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی رہبری ہے۔ مسجد وار جماعت کے ساتھی کن صفات کے حامل ہوں؟ یحبون ان یتطہروا۔ آیت کا نزول تو پوری استنجے سے پاکی کے بارے میں، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ ہم صرف وہی، اس وقت میں تو ڈھیلے کا استعمال تھا، پھر پانی کا استعمال، اور یہ کہ پاک ہو جائیں، کہ نہیں،
یہ تو ظاہر ہم تو اس مسجد سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، فجر کے بعد سے بیٹھی ہوئی تھی، حضور چاش کے بعد گئے گھر، کب سے بیٹھی ہو؟ جب سے کیا کیا؟ یہ کیا، یہ کیا، یہ میں بتاؤں میں کیا لایا مسجد سے؟ 4 کلمے لایا ہوں، وہ فجر سے لے کے اب تک جتنا تو نے کیا وہ سارا ایک طرف، اور میرے والے 4 کلمے ایک طرف، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ جس نے 3 مرتبہ پڑھ لیا سارا ایک طرف۔ مسجدوں سے بھی مسجد والے اعمال، مسجد والی فکریں، مسجد والے تقاضے گھروں تک جاتے تھے، اب تو مارکیٹ کا سارا سامان مسجد میں رکھتے ہیں کہ نماز کے بعد گھر جانا ہے، اچھے نمازی نماز پڑھیے جانا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ناراض ہوتے تھے، جو کچھ بازار میں تھا وہ سارا مسجد میں لے آئے اور دھیان سارا اسی میں، اور جو نماز پڑھنی سکھائی اور جس کا دھیان اور تعلق مع اللہ وہ نماز اللہ کا قرب دلائے، اللہ کی معیت حاصل ہو اور اللہ کے حکموں پر جان دلوا دے، وہ نماز تو بہت محنت سے کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم اس پر محنت نہیں کرتے۔ جیسے ایمان ہم ایمان والے ہیں، بس اب ایمان کے تقاضے، اسی لیے کل فرمایا تھا مولانا نے کہ شراب کو پہلے سے حرام نہیں کیا، نماز سے پہلے پیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ استعداد پیدا ہوتی گئی، اور پھر اس کے برتن کو بھی خبردار جس میں شراب ہو۔ اس لیے یہ محنت استعدادوں کو اجاگر کرنے کے لیے، صلاحیتیں بہت ہیں، الناس معادن کمعادن الذہب، حضور فرماتے ہیں لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں، کھودنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے ہی جو جتنا، وہ 2 باتیں بنیادی، 3 باتیں بنیادی، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی چال چلنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، آخرت اپنی بنانی ہے۔ ان 3 بنیادوں پر جو جتنا تھکے گا، پچے گا، مٹے گا، قیمت تو اللہ ادا کرے گا۔ صحابہ کا پورا مجمع، انما ہممنا الآخرہ، ہم تو اس سارے کے نتیجے میں وہ رحماء بینہم یبتغون فضلا من اللہ، سوائے اللہ کی رضا کے، اللہ کے فضل کے کوشش نہیں چاہتے۔ روزی تو اس نے مقدر کر رکھی ہے، وہ تو تقدیر میں ہے۔